صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ایک مبارک سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سنتے ہیں. ان کے ضمن کے اندر علماء نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے معنی بیان کیے ہیں، معانی بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے جو فضائل و کمالات بیان کیے ہیں اس کو بھی اپنے اس سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے کے اندر بھی ہم حضور علیہ السلام کے کچھ مبارک ناموں کا تذکرہ ہم سنیں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور کئی مرتبہ اس سلسلے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نام عطا فرمائے ہیں، اور علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے قرآن و حدیث کا اور پچھلی کتابوں کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کیا. حضور علیہ السلام کی صفات پر، آپ کے کمالات پر غور و فکر کیا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مختلف نام جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے، اور مستقل کتابیں جو ہیں حضور علیہ السلام کے صرف ناموں کے اوپر لکھیں کہ حضور علیہ السلام کے نام کیا کیا ہیں. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الریاض الانیقہ کے نام سے، کہ جس میں آپ نے مختلف نام حضور علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ضمن کے اندر معانی کیا کیا بنتے ہیں اس کے وہ بیان کیے ہیں. یوں ہی علامہ صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر پورا ایک باب باندھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 500 نام ذکر کیے، اور اس میں مختلف فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ذکر کیے. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر لکھی، اور پورے اشعار یعنی نظم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر لکھی. یوں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 1400 نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں، ان کو نکالا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے 2000 سے زیادہ نام جو ہے وہ صوفیہ نے ذکر کیے ہیں. اس لیے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے ناموں کو ذکر کر سکے. ہم اپنے سلسلے کے اندر جو نام ذکر کرتے ہیں وہ بھی وہی نام ہیں کہ جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر دی. ان میں سے بھی چن کے کچھ ناموں کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتوں کو یہ حاصل کیا جا سکے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے حوالے سے کئی نعتیں لکھیں، کئی باتیں آپ نے بیان کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، یہ ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. نہیں کسی کے کمالات بیان ہوتے رہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اس سے بری ہیں کہ وہ ختم ہو سکیں. تو آپ کے کمالات، آپ کے درجات یہ اس بات سے پاک ہیں کہ وہ کبھی ختم ہو سکیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میری تو عقل حیران ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کیا اوصاف استعمال کروں، کیا کیا الفاظ، کیا کیا کمالات آپ کے بیان کروں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی، اور یہاں سے بہت سے وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے، جڑ بھی کٹ جاتی ہے کہ اہل سنت جو ہے ان پر بعض اوقات اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی گفتگو اپنی اس پہ ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اس پر بات ختم کر دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، کہ آپ ساری مخلوق کے آقا ہیں، ساری مخلوق آپ کی غلام ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، بڑھ کر ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں اور سب سے بڑھ کر مخلوق ہیں۔ مخلوق میں آپ سے اعلیٰ اور اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں ان کی بھی انتہا نہیں ہے۔ آئیے برکت حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کی طرف اشارہ ہوتا چلا جائے، کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی چلی جائیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام بھی سنتے ہیں اور اس ضمن میں علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو بھی سنتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو ہم سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، بہت ہی پیارا نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ نام ہے الکامل کے نام سے۔ الکامل، الف لام پھر کاف پھر الف پھر میم پھر لام، جس کو اردو میں عام طور پہ کامل کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا مکمل ہونا، تام ہونا، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اس کو عام طور پہ کامل یہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام ذکر کرنے کے بعد علامہ صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ التام خلقا و خلقا، یعنی کامل کا مطلب یہ ہے وہ ہستی کہ جو خلقت کے اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے اور خلق یعنی اخلاقی اعتبار سے جو تام ہو اس کو کامل کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا معنی یہ ہوا کہ وہ ہستی کہ جو جسمانی اعتبار سے بھی بالکل مکمل ہو، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور اخلاقی اعتبار سے بھی جو کامل و اکمل ہو، ایسی ہستی کو الکامل کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ نام بولا جائے گا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ آپ جسمانی اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہیں، اسی طرح آپ اخلاقی اعتبار سے بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر نبی جو ہے وہ جسمانی عیب سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ کوئی ایسی بیماری لگی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کیڑے پڑے تھے۔ یاد رکھیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے صاف الفاظ کے اندر اس واقعے کی تردید کی ہے کہ کوئی ایسی بیماری سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لگی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو کیڑے پڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر ایسے عیب سے پاک رکھتا ہے جس سے لوگ دور بھاگیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جسمانی اعتبار سے تھے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اعلیٰ اور عرفا تھے۔ آپ کے جسم اطہر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جسم کے ایک ایک حصے کے حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، آپ کے سر مبارک کے حوالے سے، بال مبارک کے حوالے سے، کان مبارک کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، ناک کے حوالے سے، ہونٹوں کے حوالے سے، آپ کی داڑھی مبارک کے حوالے سے، گردن مبارک، پاؤں مبارک، ہاتھ مبارک، ہر چیز کے حوالے سے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ان ساروں حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح روحانی قوتیں رکھی تھی، اسی طرح خلقت کے اعتبار سے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ حسن و کمال اور وہ جمال رکھا ہوا تھا کہ مخلوق میں کسی کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ یعنی جسم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس حصے پر نظر جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح جو ہے اس کے اندر کامل و اکمل تھے، ہر طرح کی خوبصورتی اس کے اندر موجود تھی۔ رنگ کو دیکھیں تو رنگ بازوں کا گندمی ہوتا ہے، خوبصورت رنگ ہوتا ہے، کسی کا کالا ہوتا ہے، کسی کا انتہائی تیز سفید ہوگا، کسی کا بالکل سرخ ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رنگ بھی اتنا پیارا عطا فرمایا
کہ آپ گورے تھے، لیکن گورے کیسے کہ جس کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ تیز رنگ ہو جائے اور چونے جیسا لگے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سرخی کو گھولا ہوا تھا، سرخی کو گھولا ہوا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ مبارک کے اندر سفیدی کے اندر سرخی بھی موجود تھی، جو دیکھنے والے کو بھلی محسوس ہوتی تھی، پیاری محسوس ہوتی تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ لیتا، اگر اس کا دل سلیم ہوتا، فطرت سلیمہ ہوتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق زار ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ایک پورا سلسلہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے حوالے سے کیا تھا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے جو جسم کے حصے تھے، ایک ایک حصے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کمالات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر رکھے ہیں۔ اسی طرح ہم اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب آپ جو ہیں وہ اخلاق کے ایک عظیم درجے پر فائز ہیں، یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق پائے جاتے ہیں، کامل اخلاق پائے جاتے ہیں، اور یہ اخلاق ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو اس کے لیے اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو زبردستی با اخلاق بنانے کی کوشش کرتے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ایک ہوتی ہے فطرت کے اندر جو ہے اخلاق ایسے ہونا کہ خود بخود خوش اخلاقی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی کہ اخلاق کریمہ جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا کہ کسی کے سامنے آپ کو زبردستی اپنا موڈ اچھا کرنا پڑے، ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہوتا تھا، انداز گفتگو ہوتا تھا، یہ بلا تکلف ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے ساتھ ایسے انداز میں پیش آتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی کیسی ہی جفاکاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنے والا ہو، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے سیرت طیبہ کے اندر، تو وہ صرف اس وقت کے لیے ذکر کیا گیا ہے جب کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودوں کو توڑنے کی کوشش کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آئے، لیکن اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جلال کے اندر نہیں آیا کرتے تھے۔ کتنے ہی واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ کیسی کیسی تکالیف کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑ ہم ان کے اوپر ڈال دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو معاف فرمایا، اور آپ کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ عرب کے حالات پر ہم غور کریں اور ان کی فطرت کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان کی طبیعتیں کیسی تھیں، وہ کس طرح کے جنگجو ہوا کرتے تھے، کس طرح ان کے اندر بربریت موجود تھی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا نتیجہ تھا، آپ کی ذہانت کا نتیجہ تھا، آپ کی پیاری پیاری گفتگو کا نتیجہ تھا کہ ایسے بربریت والے، ایسے وحشت والے افراد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آ گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان ہونے کا شرف حاصل کیا اور امت کے لیے ستارے بن گئے کہ جن کی پیروی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت کی بشارت دی ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی گفتگو کی وجہ سے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی پہلی کی اگر سیرت کو دیکھا جائے، پہلے کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ دوسرے ہی نظر آتے ہیں، اور جب ان کے بعد کے حالات دیکھے جائیں تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں کہ پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے۔ یہ سارا کا سارا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی وجہ سے تھا۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الکامل یعنی وہ ہستی کہ جو خلق اور خلق کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جو اعلیٰ و عرفہ ہو، ایسی ذات کو الکامل بولا جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر الکامل کا نام کتنا صادق آتا ہے، بلکہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جس کو صحیح طور پر جو ہے وہ الکامل یہ بولا جا سکتا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں با اخلاق بنائے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں کے اندر سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، تو ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اخلاق والوں کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ وہی ہوگا کہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق حسن اخلاق یہ میزان عمل پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے اچھے ماحول کو اختیار کرنا چاہیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے اور اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے المأمون۔ المأمون، الف لام پھر اس کے بعد میم پھر الف جس کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، اس کو مأمون پڑھتے ہیں، اس کو مامون بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر اس کے اوپر حمزہ لگائے، پھر اس کے بعد میم، پھر اس کے بعد واو، پھر اس کے بعد نون۔ المامون، المامون وہ ہستی کہ جس کی دیانت داری کی وجہ سے، جس کی امانت داری کی وجہ سے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور اس بات کا اطمینان رہے کہ اس کے پاس سے امانت کہیں نہیں جانی، تو ایسی ہستی کو المامون یہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ الشَّرُّ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام رکھا گیا مامون، یا حضور علیہ السلام کو مامون کے لقب سے جو پکارا گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے کسی بھی طرح کے شر کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی طرح کے شر کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام سے کسی کو شر پہنچے گا، آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت محفوظ ہوگی، آپ سے کوئی بات کی جائے وہ بات حضور علیہ السلام کے پاس محفوظ رہے گی، آگے نہیں جائے گی، یعنی ہر طرح حضور علیہ السلام سے خیر ہی متوقع ہے، آپ علیہ السلام سے شر کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو مامون کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو امین بھی کہا جاتا ہے، یعنی امانت دار۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امین ہونا، مامون ہونا، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن کا کفار بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے بھی کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام امانت دار ہیں، آپ سے کسی طرح کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت بھی فرما دیا تو اس کے بعد بھی کوئی بھی آپ کے اوپر یہ تہمت نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد بھی امانتیں رکھوائی جاتی تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، میرے پاس لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، تم یہ امانتیں لے کے میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح جو ہے وہ لوگوں کو یہ امانتیں ادا کر کے میرے پاس جو ہے وہ مدینہ منورہ آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ رات میں تشریف لے گئے، ہجرت کا واقعہ مشہور ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہو گئے اور صبح لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچا دی۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کفار جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں، گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری دیکھیں، آپ علیہ السلام کا امین ہونا، آپ علیہ السلام کا مامون ہونا دیکھیں کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ نہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے لہذا میں امانت اپنے ساتھ لے جاؤں گی، یہیں چھوڑ جاؤں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسی حالت کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے جو امانتیں تھیں وہ کفار تک، جن کی بھی امانتیں تھیں ان تک پہنچوائیں اور اس کا آپ نے بندوبست کیا۔ یہ آپ کے امین ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ باوجود آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہونے کے، آپ کے دشمن ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ کے اوپر اس بات کی تہمت نہیں لگاتے تھے کہ آپ جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کریں۔ اگلا نام جو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے القاری۔ القاری، الف لام قاف الف پھر را پھر اس کے بعد یا۔ ایک تو قاری ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، اس کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ قاری کہتے ہیں یا قاری صاحب کہتے ہیں۔ یہاں القاری سے مراد وہ قاری نہیں ہے پڑھنے والا، بلکہ اس سے مراد ہے مہمان نواز،
یعنی جو مہمان نوازی کرنے والا ہو، اس کو عربی کے اندر قاری کہا جاتا ہے. یہ اصل میں قرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا. اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوا مہمان نوازی کرنے والا. تو القاری یعنی وہ ہستی کہ جو مہمان نوازی کرنے والی ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مہمان نواز تھے اور دوسروں کو بھی مہمان نوازی کی آپ ترغیب دلایا کرتے تھے، اس کے آداب بیان کرتے تھے. مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار فرماتے. مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا اسلامی طریقہ موجود ہے کہ مہمان آئے تو اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، مہمان کی اچھی خاطر مدارت کی جائے. سارے آداب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر یہ بیان فرمائے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طریقہ کار تھا مہمان نوازی کرنے کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار نبوت سے پہلے بھی موجود تھا. جس وقت آپ نے بھی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اس کا تذکرہ بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو چونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورہ حشر کے اندر کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی اس قرآن کا جو روحانی بوجھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، اس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کا ایک یعنی اس کی جو روحانی بوجھ ہے اس کا ذکر کیا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران جو ہے وہ میری ران کے اوپر موجود تھی، تو وحی نازل ہو گئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور تو اس وقت اس کا بوجھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، وحی نازل ہوتی تو اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی. تو مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی اور ران جو تھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اگر پہاڑ پر بھی وحی نازل ہو تو پہاڑ ٹوٹ جائے. یہ تو ان کی ران اس لیے بچ گئی اور اونٹنی صرف اس لیے بیٹھی کہ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ یہ موجود تھا. لیکن آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا بوجھ کتنا ہوتا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سخت سردی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا. بالکل پسینے سے آپ کی پیشانی مبارکہ بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا پسینہ آپ کو آتا تھا چونکہ اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا. تو پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا. آپ اپنے گھر تشریف لے کر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر ڈال دو. جب چادر ڈال دی گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے سارا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ تو بہت بھاری بوجھ تھا، اب آئندہ کیا ہوگا. تو یعنی اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ آئندہ ایسا بوجھ کیسے اٹھے گا. تو اس پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ کلا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، آپ اس بوجھ کو لازمی اٹھا لیں گے، کیونکہ اگر نہ اٹھا سکے تو اس میں رسوائی ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ اس بوجھ کو بآسانی اٹھائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اوصاف کو ذکر کیا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور جو کچھ کر نہیں سکتا، جو لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں بیان کی. اس میں سے ایک خوبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز ہیں. تو بہرحال ہمارا جو مقصود ہے یہاں پر اصل وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے اور اظہار نبوت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت سارے واقعات جو ہیں وہ مہمان نوازی کے موجود ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو خصال، جو فضائل و کمالات ہم نے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے.
بڑے پیارے نام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ الکامل، القاری، المامون، اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ نام جو ہے ان میں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے مامون، اس کے رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، نام رکھا جا سکتا ہے یہ والا، لیکن الکامل نام جو ہے اس کو رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ نام جو ہے جچے گا نہیں، کیونکہ کامل کے اندر تھوڑا سا تفاخر پایا جاتا ہے، تھوڑا سا فخر پایا جاتا ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا نام رکھا جائے۔ اسی طرح القاری نام رکھنا یہ جائز ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر معروف نہیں ہے تو اس لیے اس نام کو رکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کوئی دوسرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام، مبارک نام لے کے اگلے سلسلے کے اندر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صادق